اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ بندہ جب خود غلطی آ کر اعتراف کر لے تو پھر اس انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہم خود برائی کا دروازہ کھولتے ہیں، اور جب بندہ برائی کر لیتا ہے تو اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی باس ہے، اس کا سخت حکم ہے اور اس کے خلاف کرنے والے کو پتہ ہے کہ اس کو فارغ کر دیا جائے گا، اور اگر اس سے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے یا مجبوری میں جان بوجھ کر وہ غلطی کر دیتا ہے، اگر حکم سخت ہوگا تو ہوگا یہ کہ وہ بندہ اپنی برائی کو بھی چھپائے گا، اور دن بدن برائی کے اندر یہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ اسے وہ برائی نہیں لگے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حکم کے اندر لچک رکھیں۔ آپ کی اولاد ہے، غلطی کر جاتی ہے اور اپنی غلطی خود آ کر اعتراف کر لے، یا آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے چھوٹے بھائی نے یا آپ کے بیٹے نے غلطی کر دی ہے، آپ کی اولاد نے غلطی کر دی ہے، تو آپ ایسے الفاظ کے ساتھ اس سے پوچھ گچھ کریں، اور پھر ان نرم لہجہ بھی رکھیں کہ اگر تم نے سچ بتا دیا نا، میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گا، 5 منٹ کا ٹائم ہے، سوچ کر بتا دو کہ کوئی اور بات تو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، فیس ریڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو مہلت دیں، سوچ لو، ابھی بھی پکا سوچ لو، غلط تو نہیں کر رہے نا۔ اس طرح کے جملے سے سامنے والے کا حوصلہ بلند ہوگا اور وہ سچ بولنے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ سچ بول دینا تو پھر آپ اس کے جانی دشمن نہ بن جائیں، بلکہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے تم نے سچ بولا تو اس سچ کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ اور پھر جب کبھی غلطی ہوگی تو وہ دنیا کے سامنے تو جھوٹ بول دے گا، لیکن آپ کو آ کر سچ بتا دے گا کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ معاف کر دینا۔ یہ سوچ قرآن اور حدیث کی سوچ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے پاک کر دیجئے۔ چاہتے تو میرے محبوب ناراضگی کا اعلان کر دیتے، لیکن وہ میرے محبوب کی طرف سے تعلیم کیسے ملتی کہ غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ وہ مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میرے محبوب وہاں سے چلے گئے، وہ پیچھے سے گھوم کر آئے دوسرے راستے سے، پھر انہوں نے یہی جملہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور پھر تیسری طرف چلے گئے، تاکہ یہ جو اس کا گناہ کا معاملہ ہے اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، یہ اکیلے میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جہاں انسان توبہ کر لینا تو اللہ رب العزت گناہ صرف مٹاتا نہیں، اس گناہ کو نیکی سے بدل دیتا ہے، کہ جس جگہ پر بیٹھ کر اس نے گناہ کیا ہے وہ جگہ بھی اس کی قیامت کے دن گواہی نہیں دے گی سچی توبہ کرنے کے بعد۔ جب 3 سے 4 مرتبہ ہو گیا تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے شریعت کے قانون کے مطابق اسے سزا دی، اور اس سزا کے جو موقع پر اس کے جسم کے خون کے قطرے کسی کے جسم پر لگ گئے کپڑے پر، اس نے گھن کھائی۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جلال آ گیا، فرمایا جو اس نے توبہ کی ہے نا، یہ ایک میری امت کا ایک یہ توبہ کرنے والا شخص، اللہ نے اس توبہ کو وہ مقام دیا ہے کہ قیامت کے دن ساری انسانیت کے درمیان اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے گا، تو اس توبہ کی برکت سے اللہ پوری انسانیت کو جنت عطا فرما دے گا، اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے۔ تو یہ تو ہمیں موٹیویشن مل رہا ہے نا، کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ آ کر غلطی ایکسیپٹ کر لینا تو معافی کا دروازہ ہمارے پاس سے کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، ہزاروں رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، حرام ہم کما رہے ہیں، نہ جانے اور کون کون سے برائیاں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم رب تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہیں نا۔ تو جب تک آپ لوگوں پر یا میں لوگوں پر رحم نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے پر ترجیح دیں۔ یہ سبق اگر آپ اپنی اولاد کو پڑھا دیں یا اپنے بھائی کو پڑھا دیں کہ بیٹا جھوٹ بہت بری چیز ہے، اس سے نا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لو، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا، میرے پاس بھی آ کر کہہ دو گے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔